زندگی ایسے ہی گزاری، کسی لالچ کے لیے نہیں تھی کہ جلسے پہ اس لیے جا رہے ہیں کہ وہاں سے کوئی خدمت ہوگی، وہاں سے کوئی اچھا کھانا کھلایا جائے گا، وہاں کو ہمارے نعرے لگیں گے۔ انہوں نے اس دور میں بھی جلسے کیے جب جلسے پہ جاتے ہوئے آتے ہوئے اکثر رستے میں گولیاں بھی چلی ان پہ۔ سبحان اللہ، کس لیے کیے؟ یہ قوم جاگ جائے، یہ بیدار ہو جائے اور یہ نظام مصطفیٰ کی طرف آ جائے۔ کیوں جی؟ کچھ لوگ آئے اس وقت بھی، 70 میں بھی، پھر 1988 میں بھی، 77 میں بھی۔ میں یہ نہیں کہتا کوئی بھی نہیں آیا، کچھ آئے۔ 88 میں بھی تقریباً مولانا کی جماعت، آپ کی ہماری جماعت جمعیت علماء پاکستان کو 18 لاکھ ووٹ ملا، سیٹیں 3 ملی صرف، چونکہ یہاں کا نظام انتخابی بڑا گندا ہے۔ یہ سرمایہ دار نے نظام بنایا ہوا ہے تاکہ سرمایہ دار ہی جیت سکے اور وہی اقتدار میں آئے، غریب نہ آ سکے۔ سرمایہ دار نے اپنے لیے نظام بنایا ہے۔ مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ زندگی بھر جدوجہد کرتے رہے۔ سبحان اللہ، کس لیے؟ حضور کا دین غالب آ جائے، حضور کے دین کے غلبے کی جدوجہد کے لیے انہوں نے روئے زمین کے چپے چپے پہ مسجدیں تعمیر فرمائیں۔ اگر قوم ان کی بات مان لیتی تو آج ملک کا نقشہ بدلا ہوتا۔ کیوں جی؟ ہم نے ان کی بات نہیں مانی۔ من حیث القوم کچھ لوگوں نے ساتھ دیا، خوش نصیب لوگ تھے جنہوں نے ان کا ساتھ دیا۔ اکثریت نے بات نہیں مانی، اکثریت اپنا ایمان بیچتی رہی قیمے والے نان پہ، بریانی کی پلیٹ پہ، اور کسی ایک بوتل اور برگر پہ۔ کیوں جی؟ اور آج بھی اس سے ہٹے نہیں ہیں، آج بھی وہاں ہی ہیں۔ دنیا کہے کہ یہ بندہ جس کو تم نے لیڈر بنایا ہوا چور ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی اسی نہیں مانتے، اور وہ خود بھی کہتے رہے ایک دوسرے کو، زرداری ان کو کہتا رہا، وہ زرداری کو چور کہتے رہے، عدالتوں سے ہٹ کے بھی، چونکہ ان کو پتہ تھا ایک دوسرے کو۔ جب ایک حکمران جاتا ہے دوسرا آتا ہے تو تمام اداروں کی فائلیں جب دیکھتا ہے، ہو پہلے والا تو اتنے قرضے لے گیا، اتنے قرضے کھا گیا، اتنی چوری کر گیا، اتنا ڈاکہ ڈال گیا۔ ایک دوسرے کو بھی خود کہتے رہے اور پھر خود چور بھی کہتے رہے اور بھائی بھائی بن گئے۔ تو آپ اور میں خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ سچے تھے یا جھوٹے تھے۔ کیوں جی؟ عدالت کو بھی چھوڑ دے، چلے ہم مان لیتے ہیں جی یہ جج آپ کے خلاف تھا، وہ جج آپ کے خلاف تھا، وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن آپ ایک دوسرے کو خود چور اور پیٹ پھاڑنے کی باتیں کرتے رہے، پھر جفیاں ڈال کے بھائی بھائی بن گئے، بہن بھائی بن گئے۔ تو یہ سچے لوگوں کا تو یہ کام نہیں ہے۔ اہل حق جو سچے لوگ ہیں وہ کسی پہ جھوٹا الزام ہی نہیں لگاتے، پہلی بات تو یہ۔ اور اگر واقعتاً دل سے جانتے ہوں کہ یہ بندہ جھوٹا بھی ہے، کذاب ہے، چور اور ڈاکو بھی ہے، تو پھر اس سے دوستی بھی اس طرح کی نہیں رکھتے، اس لیے کہ ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جھوٹوں کے ساتھ نہیں۔ جھوٹوں کے بارے میں فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی کیا دے، جھوٹوں پہ اللہ کی۔ ہمارے ساتھ سب نے جھوٹ بولا۔ کاش ہم مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز پہ لبیک کہہ کے وہ فرماتے رہے پاکستان والے مسلمانوں سے کہ پاکستان حضور کے صدقے ملا، پاکستان رحمت للعالمین کی کرم نوازی سے بنا۔ اور حضرت مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ جس ملک کے سیاستدان کرپٹ ہیں اس ملک میں اللہ نے سائنسدان اور انجینئر ایسے ذہین عطا فرمائے کہ جنہوں نے اس ملک کو ایٹمی پاور بنا دی۔ مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ ڈاکٹر عبد القدیر خان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ اللہ ڈاکٹر صاحب کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔
پاکستان کے محسن ہیں، محسن پاکستان، باقی سب نے لوٹا ہے پاکستان کو، انہوں نے دیا پاکستان، بڑی نوکری چھوڑ کے آئے تھے وہ، ان کو دنیا جہان سے بڑی بڑی آفرز تھیں اور انہوں نے سب ٹھکرائی اپنے ملک کے لیے۔ الحمدللہ اللہ کریم نے ایسے ایسے ہیرے پاکستان کو عطا فرمائے۔ مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی پیغام دیتے رہے۔ بعض لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ حضرت صاحب آپ چھوڑیں، تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ میری ذمہ داری خالی نماز پڑھنا ہی نہیں ہے، میری ذمہ داری اس قوم کو جگانا بھی ہے۔ میں اپنا فرض ادا کرتا رہوں گا زندگی کی آخری سانس تک۔ آگے کوئی مانے گا ٹھیک ہے، نہیں مانے گا تو خود جا کے جواب دے گا، کیوں جی؟ اور یہ وہ آخری زندگی کے آخری سانس تک حضرت مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ دو کام قوم کو اکٹھا کیا ایک پلیٹ فارم پہ، تمام شیعہ سنی دیوبندی وہابی ایک پلیٹ فارم پہ سب کو اکٹھا کر کے قوم کو بھی پیغام دیا کہ دین کے لیے ساتھ دو۔ ہم نے دیا ہے یا نہیں دیا یہ فیصلہ آپ خود کر لیں، میں تو کہتا ہوں قوم نے ساتھ نہیں دیا۔ ہمارے پولنگ سٹیشن پہ اگر 10 آدمی ہوتے تھے تو دوسرے مد مقابل پولنگ سٹیشن پہ 1000 افراد کھڑے ہوتے تھے کہ میاں صاحب چودھری صاحب ناراض نہ ہو جائیں کہ یہ ان کے پولنگ سٹیشن پہ بھی کیوں کھڑا ہوا ہے۔ بلکہ بعض ایسے بھی تھے کہ اس لائن میں کھڑے ہوتے تھے نا تو مجھے دیکھ لیتے تھے، کبھی میں چلا جاتا تھا وزٹ کرنے، کہتے تھے حضرت صاحب ویسے ہی بہاؤن واسطے ادھر کھڑے ہیں بچوں تھوڑے نال، میں کہا سبحان اللہ۔ یعنی ہماری منافقت کا یہ حال ہے قوم کی، دونوں کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مجھے اور آپ مجھے بھی راضی رکھ سکتے ہیں، میرے مخالف کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ ہم نے دین کا ساتھ نہیں دیا، ہم دین کے لیے نہیں اٹھے، ہم دین کے لیے نہیں نکلے، ہم اپنی پارٹی لیڈر کے لیے اپنے پسندیدہ نہیں جس سے ہمیں مفاد ہے تھوڑا بہت، وہ بے شک 5 سال جوتیاں بھی نہ مارے آ کے واپس، ہم ان کے پیچھے دوڑتے ہیں، جب وہ آ جائیں گے تو ہم گاڑیوں کے پیچھے دوڑیں گے۔ میں تو ہر الیکشن میں دیکھتا ہوں، وہ ہمیں پوچھیں نہ پوچھیں ہم دوڑیں گے پیچھے، لیکن پھر 5 سال روئیں گے بھی ہم ہی۔ کاش اس ملک میں ایک دفعہ وہ نظام جس کے لیے میرے قائد مولانا شاہ نورانی نے جد و جہد کی وہ آ جاتا، ہماری زندگی میں کہیں وہ نظام آ جائے تو ایک دفعہ ہم دیکھیں کہ قوم کی قسمت بدل جائے۔ یہ کوئی سیاست ویاست نہیں ہے، یہ نظام وہ ہے جس کے لیے اللہ نے کملی والے کو بھیجا، سارے نبیوں کے امام کو بھیجا۔ حضور اگر صرف قرآن ہی پڑھتے نا خانے کعبے میں بیٹھ کے، کلمہ پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ مکے کے کافروں کو اعتراض یہ تھا کہ یہ سارا ہمارا نظام بدل دیں گے، ہماری چودراہٹیں ختم ہو جائیں گی، ہماری یہاں جو غنڈہ گردی ہے وہ ختم ہو جائے گی، جس کی بچی کو چاہا اٹھا کے لے گیا، جس کے بچے کو چاہا قتل کر دیا۔ جج بھی ان کے اپنے ہیں، وکیل بھی بڑے بڑے ان کے پاس ہیں، ان کو کون پوچھ سکتا۔ مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور جو پیغام وہ دے گئے تھے اس پیغام کے لیے اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔